بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر اپنے سرتاج حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہمراہ اپنے بابا جان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے موجود ہے، مگر عجیب منظر یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رو رہے ہیں۔ جب دریافت کیا کہ بابا جان آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میری لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دراصل بات یوں ہے کہ جب میں معراج پہ گیا تو مجھے بہت ساری چیزیں دکھائی گئی، بہت سارے مقامات دکھائے گئے، جس میں جہنم بھی دکھایا گیا، اور جہنم میں میں نے یہ دیکھا کہ اس میں میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی، یعنی اس جہنم میں میں نے عورتوں کو زیادہ موجود پایا۔ تو میں نے پھر جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ عورتوں کی بہت ساری جماعتیں ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن جب میں پہلی جماعت کے پاس پہنچا جس کو عذاب چل رہا تھا، اس کو عذاب اس طریقے سے چل رہا تھا کہ پہلی جماعت جو عورتوں کی تھی ان کو بالوں کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا، اور پھر ان کے سر جو ہے جیسے ہانڈی پہ وہ پانی ابلتا ہے، اسی طرح ان کے سر کا اوپر والا حصہ اور ان کا جو دماغ ہے بیجا ہے وہ کھل رہا تھا، جیسے وہ پانی ابلتا ہے ویسے ان کا وہ دماغ اور جو ہے بیجا وہ ابل رہا تھا اوپر والے سر کے حصے سے۔ پھر میں آگے اور چلا تو میں نے اور ایک جماعت دیکھی اور ایک وفد دیکھا عورتوں کا، ان کو بھی عذاب دیا جا رہا تھا۔ ان کو عذاب کس طریقے سے دیا جا رہا تھا؟ ان کو عذاب اس طریقے سے چل رہا تھا کہ ان کے جو سینے ہیں ان کو سینوں کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا، سینوں کے ذریعے سے۔ اور پھر میں اور آگے چلا، میں نے دیکھا اور ایک عورتوں کا اور ایک وفد اور ایک جماعت دیکھی میں نے، تو ان کو بھی عذاب چل رہا تھا، ان کو بھی عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن ان کو زبان کے بل لٹکایا گیا تھا، زبان کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا۔ اور اسی طرح میں اور آگے چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں، ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ ٹانگیں ان کے سینوں کے ساتھ باندھ دی ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھ جو ہے ان کے ماتھوں کے ساتھ، یعنی یہ جو ماتھا ہوتا ہے ماتھوں کے ساتھ باندھے ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے ان کو بھی عذاب چل رہا تھا۔ پھر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ عذاب کیوں چل رہا تھا، ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا تھا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دراصل بات یوں ہے کہ جب میں پہلی ان والی عورتوں کے پاس پہنچا جن کو بالوں کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا، دراصل ان کو عذاب اس وجہ سے دیا جا رہا تھا کیونکہ وہ جب بھی دنیا میں چلتی تھی، دنیا میں اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی تھی تو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کیا کرتی تھی، اپنے بالوں کو کھول کھول کے بازاروں میں جاتی تھی، رشتہ داروں کے یہاں جاتی تھی، اسکولوں اور کالجوں میں مدرسوں میں جاتی تھی، مگر بالوں کی حفاظت نہیں کرتی تھی، بخیرتی تھی اپنے بالوں کو، غیر مردوں کی نظریں ان کے بالوں پہ پڑتی تھی، وہ اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کر پاتی تھی، اپنے بالوں کو باندھ کر نہیں رکھتی تھی، اپنے بالوں کو بند نہیں رکھتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بالوں کے بند نہ رکھنے کی وجہ سے آج ان کو انہی بالوں کے ذریعے سے لٹکایا جا رہا تھا، ان کو اسی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ اور دوسری جماعت جن عورتوں کو اس حساب سے عذاب چل رہا تھا کہ ان کی جو ہے ان کو سینوں کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا، اور دراصل بات یہ ہے کہ وہ دنیا میں جب بھی لباس پہنتی تھی، جب بھی اپنے کپڑے پہنتے تھے، وہ اتنے چست یا اتنے پتلے پہنتے تھے
کہ غیروں کی نظریں ان کے جسم پر اچھے سے پڑتی تھی، کہ غیر کو پتہ چلتا تھا کہ اس کا جسم کیسا ہے، اس کا فگر کیسا ہے، موٹی ہے، چھوٹی ہے، موٹی ہے، پتلی ہے، کس طریقے سے اس کا فگر ہے، وہ اچھے سے نمایاں ہوتا تھا، یعنی جسم کی نمائش کرتی تھی کپڑوں کے ذریعے سے۔ تو اپنے کپڑے ڈھنگ کے نہیں پہنا کرتی تھی، وہ لباس نہیں پہنتی تھی جس لباس کی تعلیم، جس لباس کے پہننے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ لباس نہیں پہنتی بلکہ اپنے فیشن والا لباس پہنا کرتی تھی۔ جس زمانے میں، جس وقت میں جو رواج ہے، جو فیشن ہے، اسی حساب سے چلتی تھی رواج کے حساب سے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، حضور کیا کہتے ہیں، کون سا لباس پہننا، اس طریقے سے کپڑے نہیں پہنتے تھے، اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزارتی تھی۔ تو اس وجہ سے جب وہ اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی تو اسی وجہ سے آج ان کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور پھر جب میں آگے چلا تو اور ایک وفد جو میں نے دیکھا کہ جن کو زبان کے بل لٹکایا گیا تھا، ان کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا کیونکہ وہ اپنے خاوندوں کے ساتھ اچھے سے بات نہیں کرتی تھی، ان کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی، ان کو برا بلا کہتی تھی، مطلب زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتی تھی، مس یوز کرتی تھی زبان کا، ان کے سامنے اچھے سے بات نہیں کرتی تھی، ان کو ہمیشہ برا بلا کہتی تھی، گال گلوچ سے پیش آتی تھی۔ تو اسی وجہ سے آج ان کو بھی عذاب دیا جا رہا تھا اور زبان کے ذریعے سے ان کو لٹکایا جا رہا تھا۔ اب میری درد مندانہ اپیل یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں سے یہ کہ جب تم ہی اپنے بالوں میں کنگھی لگاتی ہو، کوئی ایک بال بھی تمہاری کنگھی میں پھنس جاتا ہے، کنگھے میں پھنس جاتا ہے، تمہاری چیخ نکل جاتی ہے، یعنی برداشت نہیں ہوتا ہے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، اس تکلیف کو، اس درد کو، جو اس وقت۔ یا اسی طرح ہم بات کرتے کرتے کوئی کسی کی زبان جو ہے دانتوں تلے آ جاتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے بات کرتے ٹائم، تو اس کو بھی انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ ہماری بہن، ہماری ماں، یا یہ مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں برداشت کر پاتے۔ لیکن اب مجھے بتاؤ، اور اسی طرح انسان کو اگر ہاتھوں پیروں کے ذریعے سے لٹکایا جائے، وہ بھی انسان کے لیے دشوار ہے، مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ٹائم کے لیے برداشت کرتا ہے، یہی آدھا گھنٹہ بھی نکل سکتا ہے۔ لیکن آخر کار مجھے بتاؤ، جب انسان ہاتھ پیروں پہ بھی نہیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن اب خود ذرا غور کرو، اس بات پہ تھوڑا دھیان دو کہ جب زبان کے ذریعے سے تمہیں لٹکایا جائے، بالوں کے ذریعے سے تمہیں لٹکایا جائے، سینوں کے ذریعے سے تمہیں لٹکایا جائے، تب تمہارا عالم کیا ہوگا، تب تمہاری آہو پکار کون سننے والا ہوگا، تب تمہاری صدا کون سننے والا ہوگا، تمہاری درد بھری آواز جو تم چلاؤ گی، آوازیں دو گی، اس ٹائم کون سنے گا۔ اور عذاب بھی اسی لیے دیا جائے گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو لہٰذا میری ماؤں بہنوں، اس ٹائم بھی سدھر جاؤ، اپنے آپ کی حفاظت کرو، خود کی عصمت کو بھی بچاؤ، اپنی عزت کو بھی بچاؤ، خود بھی محفوظ رہو گی۔ اپنی عزت کو زیادہ اچھالو مت، اپنی عزت کو خراب مت کرو۔ اگر کسی کے ساتھ کچھ بھی ہے تو اس ٹائم بھی وقت ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ وقت دور نہیں ہے جب اس امت پر بھی کوئی ایسی آفت آئے گی، پھر ہم پچھتائیں گے، لیکن وقت گزر گیا ہوگا۔ اور ہماری ہی ایک بہن ہے جو کہ کشمیر کی رہنے والی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے اور کروڑ بار ایسا نہ کرے اللہ کہ ہماری بہنوں کو ایسا دن دیکھنا پڑے کہ غیر مسلموں کی بات ہی تو الگ ہے، غیر مسلموں کا منہ دیکھنا پڑے۔ ہماری بہن جو ہے ایک غیر مسلم کے ساتھ پھنس گئی تھی، جس کے نتیجے میں اس نے اپنا مذہب اسلام بھی چھوڑا ہے، دین اسلام کو چھوڑا۔ یہ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا ہے کہ جس کی بدولت اس کو زندگی ملی تھی، جس کی وجہ سے اس کو زندگی ملی تھی، جس نے اس کو زندگی عطا کی تھی، وہ ہمارے پیغمبر ہے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ہماری ماؤں اور بہنوں کو عزت بخشی ہے، نئی زندگی دلائی ہے ان ہماری ماؤں اور بہنوں کو، لیکن انہوں نے یاد نہیں رکھا اس کو، ورنہ ان کے ساتھ تب بھی ظلم ہوتا تھا۔ جہالت کے دور میں عرب میں ایک باپ نے 10 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا تھا، اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا کرتا تھا ایک باپ 10 بیٹیوں کو۔
لیکن جب اس کائنات میں ہمارے پیغمبر آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا کہ اب ان بیٹیوں کی صدا بھی سننے والا کوئی آیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہر ایک کے لیے، ہر ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، وہ سراپر رحمت تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ انا ابو البنات، میں تمام بیٹیوں کا باپ ہوں، لہٰذا آج کے بعد کوئی بیٹیوں کو جلائے گا نہیں، بیٹیوں کو درگور نہیں کرے گا، لڑکیوں کو، ان بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرے گا، کیونکہ اب ان کو بچانے والا آیا، اب ان کو سننے والا آیا ہے، اب ان کا خیال رکھنے والا آیا ہے، اب ان کو عزت سے نوازنے والا آیا ہے، اب ان کو عزت بخشنے والا آیا ہے۔ لیکن ہماری بہن، کل اس بہن نے کتنا خیال رکھا ہے اس اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین اسلام ترک کر دیا اس نے، دین اسلام کو چھوڑا اس نے۔ اگر ماں باپ کو چھوڑتی، بہن بھائیوں کو چھوڑتی، رشتہ داروں کو چھوڑتی، ہمسایوں کو چھوڑتی، الگ بات تھی، لیکن دین اسلام ترک کر دیا اس ایک غیر مسلم کے لیے، بس محبت کی خاطر۔ تو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ بھی نہیں نکلتا ہے، ہر ایک محبت میں ناکامی ہے، بس اگر تم نے اپنا رشتہ مضبوط کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس محبت میں کبھی بھی ناکامی نہیں مل سکتی ہے۔ یہاں پہ حضرت اویس کرنی تھے، سید التابعین، حضرت اویس کرنی رضی اللہ، یمن میں رہا کرتے تھے، بہت میلوں دور ہے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، مدینہ منورہ میں، وہاں سے بہت مطلب دوری پر یہ جگہ ایک واقعہ ہے جس کو کرن بولتے ہیں، یمن کی جگہ ہے، وہاں پہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے۔ ہر دن ماں کو بولتے تھے، ماں مجھے اجازت دے دو میں حضور کی زیارت کروں، یعنی ظاہری زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، مگر اس کی بوڑھی ماں تھی، کمزور ماں تھی، اور ایک ہی تھی۔ حضرت اویس کرنی کا جو ہے کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو مزدوری کرتا تھا، اور کبھی کھانا نہیں ملتا تھا تو باہر جا کے جو لوگ جو کھجوریں کھاتی، اس کی جو گٹلیاں پھینکا کرتے تھے، وہ گٹلیاں لا کے ان کو پیستا تھا، وہ اس کی پاؤڈر بنا کے وہ پانی کے ساتھ پھر وہ کھاتا تھا، پیتا تھا، یہ اسی سے گزارا کرتا تھا۔ کپڑے کبھی نئے پہنے ہی نہیں ہے اس نے، وہ کیا کرتا تھا کہ لوگ جو کپڑے وپڑے پھینکتے ہیں وہی کپڑے لا کے ان کو سیلتا تھا، پھر وہی کپڑے لگاتا تھا۔ ہمیشہ پھر ماں کو کہتا تھا کہ میں مدینہ جاؤں گا، میں حضور کی زیارت کروں، مگر ماں نے کہا جب تک میں ہوں تب تک نہیں جائے گا تو۔ پھر ماں کا بھی فرما بردار تھا، ماں کو چھوڑ کے نہیں چلا گیا، حالانکہ حضور کی محبت میں تو جا سکتا تھا ماں کو چھوڑ کے، لیکن ماں کی بھی فرما برداری کی، ماں کو چھوڑ کے چلا نہیں گیا، کہا ماں جب تم اجازت دو گی تب جاؤں گا۔ پھر ایک دن ماں نے کہا کہ ہر دن بولتا ہے، لہٰذا اس کو آج ایسی شرط رکھوں گا کہ جانے کا نام ہی نہ لے۔ پھر کہا ایک دن ماں میں جاؤں، تو ماں نے کہا ہاں بیٹے اجازت ہے آج، لیکن ایک شرط پہ، تجھے 24 گھنٹوں میں واپس آنا ہے، حالانکہ جس میں 1 مہینہ لگتا ہے جانے میں، آنے میں 1 مہینہ، 2 مہینے لگتے ہیں آنے جانے میں، مگر ماں نے شرط رکھی 24 گھنٹے میں آنا ہے۔ لیکن اس لیے میں نے کہا کہ ہر ایک محبت میں ناکامی ہو سکتی ہے، مگر حضور کی محبت میں ناکامی کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ اویس کرنی نے یہ نہیں سوچا کہ میں 24 گھنٹے کہاں سے پہنچوں گا پھر واپس بھی آؤں گا، یہ نہیں سوچا، بلکہ آنکھیں بند کر کے نکل پڑا، کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ جب نکلا تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی، کہا کہ اویس آنکھیں بند کر کے نکل پڑا ہے، لہٰذا اب اس کے لیے کوئی انتظام تو کرنا ہی پڑے گا۔ اویس جیسے یمن کرن سے نکل پڑا تو حضور کو، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بالکل پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سمٹ جا، اویس کے لیے سمٹ جا۔ زمین سمٹ گئی، اتنی چھوٹی ہو گئی کہ حضرت اویس نکلے تھے فجر نماز پڑھ کے، تو نمازی چاشت جو 10-11 بجے ہوتی ہے نماز، اس ٹائم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں پہنچے، اور پھر حضور سے ملاقات بھی نہ ہو پائی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم باہر کہیں چلے گئے تھے۔ پھر عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے کہا حضور یہاں نہیں ہے، تو پھر کہا کہ میرا سلام کہنا، شاید میں اب ان سے نہ مل سکوں، کیونکہ میری ماں نے مجھے 24 گھنٹے میں واپس آنے کا کہا ہے، لہٰذا مجھے واپس بھی جانا ہے، تو لہٰذا اب میں نہیں رک سکتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نماز ظہر میں آئیں گے، وہ آپ سے ملاقات کریں گے، رکو تب تک۔ انہوں نے کہا نہیں، ماں کی اجازت نہیں، ماں نے کہا ہے کہ واپس ہی آنا ہے، 24 گھنٹوں میں واپس، میری قسمت ہی نہیں ہے، لہٰذا میں اب چلا جا رہا ہوں۔ تو لیکن حضور کو میری طرف سے بھی سلام کہنا، میری ماں کی طرف سے بھی سلام کہنا۔ جب حضور آئے تو انہوں نے سنا تو کہا کہ عائشہ کو، اے عائشہ، یہیں سے کہا
دیکھو علم غیب بھی کیسے رکھتے تھے. کہا اے عائشہ یہاں کوئی آیا مت تھا؟ کہا حضور یہاں تو سارے لوگ آتے ہیں، ہر دن آتے ہیں جاتے ہیں، تو آج کیوں پوچھ رہے؟ تو حضور نے فرمایا جو آج آیا تھا وہ کوئی خاص ہے، آج جو آیا تھا وہ کوئی عام نہیں، آج کوئی خاص ہی آیا تھا. کہا کون آیا تھا؟ کہا کہ اس کا نام اویس ہے.